بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے الوحدۃ الخامسۃ عشرہ۔ یہ ہمارا 15واں یونٹ ہے۔ اس کا پہلا سبق ہے قصۃ طارق الذی یحب القوارب۔ قصہ ہے طارق کے بارے میں کہ جو کشتیوں کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ اس تصویر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے کشتیاں وغیرہ بنائی ہوئی ہیں اس طریقے سے۔ تو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یحب طارق البحر والقوارب جدا۔ طارق سمندر اور کشتیوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ فهو دائما يسرح بخياله ويتخيل أنه يذهب إلى البحر مع قاربه۔ وہ ہمیشہ خیالات میں گم رہتا ہے اور تصور میں وہ تصور کرتا رہتا ہے کہ اپنی کشتی کے ساتھ وہ سمندر کی طرف جاتا ہے یا سیر کر رہا ہے۔ وَيَرْسُمُ دَائِمًا قَوَارِبَ مُخْتَلِفَ الْأَلْوَانِ وَالْأَشْكَالِ۔ اور وہ ہمیشہ ڈرائنگ کرتا رہتا ہے مختلف کشتیوں کی ڈرائنگ کرتا رہتا ہے مختلف کلرز کے ساتھ، مختلف شکلوں کے ساتھ۔ وَيُعَلِّقُهَا عَلَى جُدْرَانِ غُرْفَتِهِ۔ اور وہ اس کو اپنے کمرے کی دیوار پر لٹکا دیتا ہے۔ احیانا، کبھی کبھار، یذهب مع صدیقه الى البحر۔ یہ کبھی کبھار وہ اپنے دوست کے ساتھ سمندر کی طرف جاتا ہے۔ وَيَسْتَمْتِعَانِ بِاللَّعْبِ وَمُشَاهَدَةِ الْقَوَارِبِ عَلَى شَاطِئِ الْبَحْرِ۔ اور وہ دونوں وہاں پر کھیل سے مستفید ہوتے ہیں، یعنی مزہ اٹھاتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں کھیل کے ساتھ، یعنی وہاں پر جا کے کھیلتے ہیں اور سمندر کنارے کشتیوں کے نظاروں سے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ وَيَحْلُمُ عِندَمَا يَكْبُرُ أَن يُصْبِحَ قُبْطَانًا لِصَفِينَةٍ كَبِيرَةٍ۔ اور وہ یہ خواب دیکھتا ہے، یعنی وہ اس کے فیوچر پلاننگ کے اندر یہ شامل ہوتا ہے کہ وہ جب بڑا ہوگا تو بہت بڑی کشتی کا وہ کپتان بنے گا، کیپٹن بنے گا۔ وَلَكِنَّ وَالِدَ طارق ووالدته لم يكونا سعيدين بذلك ويعتقدان أن هناك أشياء مهمة أكثر من القوارب۔ لیکن طارق کے والد اور والدہ، ولیکن والد طارق و والدتہ، اور اس کی والدہ، یہ دونوں خوش نہیں ہیں اس چیز سے، یعنی یہ جو بچے کا خواب ہے، بچے کی فیوچر پلاننگ ہے کہ وہ بڑی کشتی کا بڑا کیپٹن بنے گا، اس بات سے اس کے دونوں والدین راضی نہیں ہیں، اور وہ دونوں یہ اعتقاد رکھتے ہیں، یعنی ان کو گمان ہے کہ یہ جو چیز ہے یہاں پر، یہ جو اس کی سوچ ہے، اس سے زیادہ اہم چیزیں بھی ہیں، یعنی کشتیوں سے بھی زیادہ کوئی اہم چیزیں ہیں جس کو میرے بچے کو فیوچر کے طور پر بنانا چاہیے۔ وَيُرِيدَانِ مِن طارق أَن يَجْتَهِدَ أَكْثَرَ مِنَ الْمَدْرَسَةِ۔ اور وہ طارق سے چاہتے ہیں کہ وہ مدرسے میں بہت زیادہ محنت کرے۔ وَيُؤَدِّي وَاجِبَاتِهِ۔ اور وہ اپنے کاموں کو پورا کرے۔ اولاً، سب سے پہلا کام اس کا یہ ہونا چاہیے، اولاً بأولاً، یعنی پہلی فرصت میں، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ پرائرٹی پر، پہلے سے پہلے۔ وَيُشَارِكَ أَصْدِقَاءَهُ اللَّعِبَ فِي الْحَدِيقَةِ بَدْلَ أَن يَجْلِسَ وَحِيدًا وَيَسْرَحَ وَيَتَخَيَّلَ۔ اب ان کے والدین کیا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ باغ میں کھیل کود میں پارٹیسپیٹ کرے، بجائے اس کے کہ وہ اکیلا بیٹھا رہے اور خواب و خیال دیکھتا رہے۔ یعنی تصورات کی زندگی سے نکل آئے۔ لم یتمکن والد طارق من حل المشکلات۔ لیکن طارق کے جو والد ہیں وہ مسئلے کو حل نہیں کر پا رہے تھے۔ فذهب الى معلم طارق۔ تو وہ طارق کے استاد کے پاس گئے، لیقدم له النصیحۃ، کہ وہ اس کے لیے نصیحت بیان کرے، یعنی استاد کو جا کے یہ نصیحت کرے کہ یہ والی نصیحت میرے بچے کے لیے ہے، کہ آپ اس کو نصیحت کریں، جو میں چاہتا ہوں وہ نصیحت آپ اس کو کریں۔ شرح والد طارق المشکلۃ للمعلم ولكن المعلم لم يستغرب بل ابتسم۔ جب طارق کے والد نے مشکل کو معلم کے سامنے رکھا، یعنی جو پریشانی تھی وہ معلم کے سامنے رکھی، تو معلم جو ہے وہ پریشان نہیں ہوا اور بلکہ مسکرا دیا،
یعنی اس کو تعجب نہیں ہوا. وقال لا تقلق على طارق، تو کہا کہ طارق پر آپ پریشان نہ ہو، طارق کے بارے میں ٹینشن نہیں لینی. فهو ولد ذکی واکمل، وہ بچہ ہوشیار ہے اور کامل و اکمل ہے. لا تجعل من الامر مشكلة كبيرة بل حاول ان تستفيد من حبه للقوارب بطريقة صحيحة. اور آپ اس معاملے کو بڑی مشکل نہ سمجھیں، بلکہ آپ کوشش کریں کہ آپ اس کی کشتیوں کے ساتھ محبت کو اچھے طریقے سے مستفیض ہوں. یعنی آپ اس کی محبت کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ اس سے مستفید ہوں کہ وہ چاہتا کہ اقترح المعلم عليه ان يذهب للاستاذ قاسم الذي يعطي نشاطات يدوية للطلاب بعد انتهاء وقت المدرسة. اب معلم جو ہے، یہ ٹیچر، اس استاد کے پاس گیا کہ جو طلباء کو ہاتھوں کے ساتھ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، یعنی ڈرائنگ وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہوگا، تو یہ اس کے پاس گیا جس کا نام قاسم تھا. مدرسے کے وقت کے ختم ہونے کے بعد، یعنی مدرسے کے ٹائم ختم ہونے کے بعد یہ استاد قاسم کے پاس گیا. یہ قاسم کا کام کیا تھا کہ وہ بچوں کو ہاتھوں کی ایکٹیویٹیز دیتا تھا. صار طارق يقضي معظم وقته بعد المدرسة في العمل مع الأستاذ قاسم ويتعلم طلاء الجدران وتصليح الأشياء المكسورة. طارق جو ہے وہ اپنا اکثر وقت گزارنے لگا مدرسے کے بعد ایسے کام کے اندر، یعنی جو استاد قاسم کے ساتھ اس کو لگایا گیا تھا، تو استاد قاسم کے ساتھ کام میں مدرسے کے ٹائم ختم ہونے کے بعد زیادہ تر وقت طارق وہاں گزارتا تھا اور دیواروں کو کلر کرنا سیکھتا تھا اور ٹوٹی ہوئی چیزوں کو صحیح کرنا سیکھتا تھا. اقترح طارق على أستاذه قاسم أن يصنع قاربا من الخشب فوافق الأستاذ وبدأ بقطع الخشب استعدادا للعمل. طارق نے اپنے استاد قاسم کو کہا کہ وہ لکڑی سے دونوں کشتی بنائے، تو استاد نے اس کے ساتھ ایگری کیا اور وہ لکڑی کو کاٹنا شروع کر دیا انہوں نے، تاکہ عمل کی کام کرنے کے لیے، جلدی کرنے کے لیے، استعداداً یعنی تیاری کرنے کے لیے، کشتی بنانے کی تیاری کرنے کے لیے انہوں نے لکڑی کو کاٹنا شروع کر دیا. وفي غصون 3 أيام صنع طارق وأستاذه قاربا رائعا. یہاں پر اس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ 3 دن کے اندر طارق اور اس کے استاد نے ایک خوبصورت شاندار کشتی تیار کر لی. سألہ الاستاذ قاسم، استاد قاسم نے اس سے پوچھا، هل تريد ان تصبح قبطانا ماہرا اذا کبرت، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ ماہر کیپٹن بنیں جب آپ بڑے ہو جائیں؟ اجابہ طارق نے جواب دیا، نعم فانا احب البحر والسفن والقوارب. طارق نے جواب دیا، جی ہاں، میں سمندر کو، کشتیوں کو، قوارب چھوٹی کشتیاں ہوتی ہیں اور سفن جو ہے وہ بڑے بڑے سفینے ہوتے ہیں، بڑے بحری جہاز ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں، تو میں ان کو پسند کرتا ہوں. فقال له الاستاذ اذا عليك ان تطور مہاراتك في كل المجالات. تو استاد نے طارق کو یہ کہا کہ تو پھر آپ کو ہر اس مہارات میں، ہر شعبے میں مہارت حاصل کرنی چاہیے، ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ کو مہارت حاصل ہونی چاہیے. ومن الجید ان تختلط باقرانك في المدرسة، ومن الجید ان تختلط باقرانك في المدرسة. اور یہ کہا کہ یہ اس کو یہ کہا کہ اچھی بات یہ ہے کہ تم اپنے ساتھیوں یعنی کلاس فیلوز کے ساتھ میل جول رکھو، یعنی تم ان کے ساتھ اختلاط رکھو جو آپ کے قرب و جوار میں ہیں مدرسے میں، یعنی جو آپ کے دوست ہیں. لتتعلم منہم، تاکہ تم ان سے سیکھو، وتستفید من خبرات الآخرین، اور تم دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھاؤ. لتتسع
मदारिकुका व काना तारिक मुनसितन लिकलामिल उस्ताद कासिम लितत्तसिया मदारिकुका, ताकि तुम्हारा जो मदार है यानी सोच व फिक्र है उसके अंदर वसाअत हो। तो तारिक जो है वो खामोशी के साथ अपने उस्ताद यानी उस्ताद कासिम के गुफ्तगू को सुन रहा था। अस्बहा तारिक यदरुसु बिजिद्दिन व हमासिन, तो तारिक जो है वो बड़े अ, हमतन गोश जिसको कहते हैं, यानी जुस्तजू के साथ बिल्कुल अ, संजीदगी के साथ वो पढ़ने वाला हो गया। लियतहस्सना मुस्तवाहु दिरासी, ताकि वो अपनी तालीमी मेयार को बेहतर कर सके। वयलअबु मअ अस्दिक़ाइही फ़ी फ़त्रति राइहती, और वो अपने दोस्तों के साथ वक्फे में खेलता भी था। यानी यहाँ पर अभी यूँ समझ लें कि हिकायत दर्ज हो रही है, तो यहाँ पर हम यूँ भी तर्जुमा कर सकते हैं, लेकिन यलअबु चूँकि मुज़ारे का सीगा है तो हाल ही का तर्जुमा करेंगे। तो अस्बहा के साथ इसका पीछे ताल्लुक भी है, तो हमने यूँ तर्जुमा किया कि वो अब खेलना शुरू हो गया अपने दोस्तों के साथ ब्रेक में, वक्फे में। वयुशारिकुहुम रुसूमातिही अल्लती यरसुमुहा, और उनको भी शरीक करता था अपनी ड्राइंग्स के अंदर जिनको ये ड्राइंग करता था। स्वारा तारिक सईदन, तारिक खुश हो गया। लिअन्नहु अस्बह लदैहि अस्दिक़ाउल कुथुर, क्योंकि उसके पास अब बहुत सारे शागिर्द दोस्त हो गए थे। फरिह बिही अबवाहु गायतल फरह, इससे उसके वालिदैन भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए। वअस्बग़ा अलैहि मिन हनानिहिमा व अत्फ़िहिमा लिअन्नहु हसल अला तकरीमी लितमय्युज़िही फ़िल मदरसति, और उन्होंने उस पर यानी तारिक पर अपनी शफ़क़त की बरसात कर दी, क्योंकि उसे स्कूल में नुमाया कारकर्दगी पर एजाज़ हासिल हुआ। क्योंकि अब यहाँ पर हासिल आ चुके आपके इल्म में है कि ये आला के सिले के साथ आता है, तो तकरीम यानी एजाज़ है, तो उसने एजाज़ हासिल किया मदरसे में, अच्छी कारकर्दगी होने पर उसको गिफ्ट दिया गया होगा या कोई एजाज़ दिया गया होगा। ये था हमारा किस्सा तो युहिब्बुल क़वारीर, यानी ये जो हमारा किस्सा था तारिक युहिब्बु क़वारीर। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल रिकॉर्ड कर लिया है। उसके बाद तदारीब है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अगले सबक के अंदर इन तदारीब को भी हल करने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।